دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی حقیقت اور ایک ایسی کہانی کے بارے میں جو سفر کے دوران مسلمانوں کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش آئی، یعنی صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ صلح حدیبیہ آخر ہے کیا چیز؟ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن والے بٹن کو پریس ضرور کر دیں، اور آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سیاسی باب اور اسلامی تاریخ کے منظرنامے پر صلح حدیبیہ ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناساز حالات میں مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، لیکن کعبہ آپ کی تمناؤں اور آرزوؤں کا مرکز تھا۔ آپ نے ایک خواب دیکھا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے میں حج کرنے کے ارادے سے داخل ہو رہے ہیں۔ اسی خواب کی تکمیل کرنے کے لیے ذی القعدہ کی 6 ہجری آپ نے اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے۔ کفار مکہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور نے مکے کے قریب ایک مقام حدیبیہ پر قیام فرمایا اور مکے یہ خبر پہنچائی کہ ہم صرف حج کے ارادے سے آ رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن مکے والے نہیں مانے۔ انہوں نے ایک دستہ مسلمانوں کی طرف بھیج دیا جسے انہوں نے گرفتار کر لیا۔ معافی مانگنے پر اللہ کے رسول نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضور نے حضرت عثمان کو صلح کی گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عثمان کو ضمانت کے طور پر نظر بند کر لیا، لیکن یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک ببول کے پیڑ کے نیچے تمام صحابہ سے ان کی جاں فروشی اور جاں بازی کی بیعت لی، جو تاریخ میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر غلط نکلی۔ مکے کی طرف سے سہیل کو صلح کے لیے بھیجا گیا، جس میں یہ شرطیں تھیں۔ نمبر 1 پہ وہ شرط ہے کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال حج کے لیے آئیں، صرف 3 دن کے لیے، اور ساتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو، تلوار نیام میں ہو۔ 2، مکے میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کوئی مسلمان اگر مکے میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکا جائے۔ 3، قریش کا کوئی آدمی اگر مدینہ جائے تو اسے روکا نہ جائے، اور اگر مدینے کا کوئی آدمی مکہ آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ یہ شرطیں بظاہر ایسی معلوم ہیں کہ ہوتی ہیں جیسے حضور نے دباؤ اور مجبوری میں انہیں مانا ہو۔ اس لیے حضرت عمر نے اس پر اختلاف بھی کیا، لیکن آپ نے انہیں خاموش کر دیا۔ یہاں تک کہ معاہدے پر جب حضرت علی نے بسم اللہ لکھا تو سہیل نے اسے ہٹا کر اللہم اسمک لکھوایا۔ صحابہ نے اس پر کچھ کہنا چاہا لیکن اللہ کے رسول نے روک دیا۔ پھر جب محمد رسول اللہ لکھا تو اس پر اعتراض کیا۔ آپ نے اسے ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ ان شرطوں سے جو نتیجے برآمد ہوئے انہیں دیکھ کر ساری دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت اور قیادانہ دور اندیشی کا لوہا مان لیا۔ اس صلح سے اب سے بڑا فائدہ ہوا کہ مکمل سیز فائر ہو جانے کی وجہ سے مسلمان قریش کی طرف سے بالکل بے فکر و بے خطر ہو گئے۔ اسی دوران خیبر فتح کیا گیا اور دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو خط بھیجے گئے۔ مکے کے لوگ مدینہ آنے جانے لگے۔ اس سے یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف غلط افواہیں اڑا دی تھیں، وہ سب غلط ثابت ہوئیں۔ مکے کے لوگ مدینے آ کر دیکھتے کہ یہاں ایک شاندار حکومت قائم ہے، پوری طرح امن و امان ہے، سب کے کردار بلند ہیں، کوئی خوش ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، گویا زمین پر جنت ہے۔ اور اس طرح یہ لوگ اسلام قبول کر کے مدینے سے واپس جاتے۔ ان نئے مسلمانوں نے مکے سے الگ مدینے کے راستے میں رہنا شروع کیا، جہاں یہ لوگ قریش کو آتے جاتے تنگ کرتے تھے۔ آخر کار قریش نے پریشان ہو کر اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ انہیں یہاں سے لے جائیے۔ صلح حدیبیہ مسلمانوں کے لیے بہت سازگار اور خوش آئند ثابت ہوئی۔ صلح حدیبیہ نے دونوں جنگ لڑنے والی جماعتوں
کو دم لینے کی فرصت دے دی اور اس کا تمام فائدہ نبی کریم کو ہوا۔ یہ صلح قریب 2 سال تک جاری رہی اور اہل مکہ کے لیے مسلسل ناکامیوں اور ذلتوں کی باعث ثابت ہوئی۔ وہ شرط جس کے مطابق محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ مکے کے آدمیوں کو واپس کر دیا جائے گا، تو بالکل قریش کے حق میں تھی۔ تمام امیدوں کے خلاف ان کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی اور آخرکار انہوں نے خود ہی اسے ختم کر دیا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اس سے صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو 10 سال کے لیے انہوں نے والی صلح 22 مہینے میں ہی ختم کر دی۔ صلح حدیبیہ کے وقت جن صحابہ کی تعداد محض 1400 تھی، اس کے 2 سال بعد ان کی تعداد فتح مکہ کے وقت 10,000 سے بھی زیادہ تھی۔ تو دوستو، یہ اچھی باتیں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم نے آپ کو پوری بات بتائی۔ دوستو تو بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری کے ساتھ، اور آپ ہمارے یوٹیوب پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔